جلد 3 صفحہ 140، ابو مسلم خولانی تابعی، ابو مسلم خولانی تابعی رحمہ اللہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور جا کر کہا آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے لڑائی کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ ان جیسے ہیں؟ یعنی کیا تمہارا مرتبہ مقام حضرت علی جیسا ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اللہ کی قسم علی رضی اللہ عنہ مجھ سے افضل ہیں اور خلافت کے مجھ سے زیادہ حقدار ہیں۔ کیا کہا کر کہا؟ قسم اٹھا کر، اللہ کی قسم علی رضی اللہ عنہ مجھ سے افضل ہیں اور خلافت کے مجھ سے زیادہ حقدار ہیں، لیکن میرا اختلاف قاتلین عثمان سے ہے۔ میرا اختلاف حضرت علی سے نہیں ہے، میرا اختلاف کن سے ہے؟ قاتلین عثمان سے ہے۔ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کو ہمارے حوالے کر دیں یا بدلہ لے لیں تو میں سب سے پہلے حضرت علی کی بیعت کروں گا۔ سمجھے؟ علی رضی اللہ عنہ مجھ سے افضل ہیں، خلافت کی زیادہ حقدار ہیں، ہمارا اختلاف خلافت پر نہیں بلکہ کس پر ہے؟ قصاص عثمان پر ہیں۔ اگر وہ خود بدلہ لے لیں یا ہمارے حوالے کر دیں اور تو سب سے پہلے پھر میں ان کی بیعت کروں گا۔ یہ بات واضح ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ خلافت کے مسئلے پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ان کا اختلاف تھا لیکن کس مسئلے پر؟ قصاص عثمان رضی اللہ عنہ کے مسئلے پر۔ وہ گئے ابو مسلم خولانی حضرت علی رضی عنہ کے پاس کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ قصاص لے لیں تو ہم آپ کی کیا کریں گے؟ بیعت۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ خلیفہ کی ذمہ داری ہے، ان کو اس مسئلے میں نہیں آنا چاہیے، اور اگر یہ باز نہیں آئیں گے تو ہم ان سے لڑائی کریں گے۔ وہ قصاص کے لیے پہنچ گئے اور یہ ان کو روکنے کے لیے پہنچ گئے، اور پھر سامنے آپس میں ان کا اختلاف ہوا اور لڑائی ہو گئی۔ سمجھے؟ ابھی تک جتنی بات کی ہے یہ سمجھ آئی؟ لکھنے کے بجائے پھر دوبارہ سمجھ لو، یہ بڑا اہم موضوع ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے ادھر آئے، معاویہ رضی اللہ عنہ ادھر سے ادھر آئے، صفین کے مقام میں پہنچے۔ یہ پہلے نکلے، یہ بعد میں۔ اب آئے کیوں؟ قصاص عثمان کی وجہ سے۔ مشہور کیا ہے؟ لڑائی ان کی آپس میں خلافت لینا چاہتے تھے۔ کہاں حوالہ ہے؟ سیر و اعلام النبلاء جلد 3 صفحہ 140۔ ابو مسلم خولانی تابعی رحمہ اللہ نے پوچھا تم حضرت علی سے لڑائی کرنے لگے، تم ان جیسے ہو؟ کہا نہیں، اللہ کی قسم علی مجھ سے افضل ہیں، خلافت کے زیادہ حقدار ہیں، میرا ان سے اختلاف قصاص عثمان کے بارے میں ہے، وہ بدلہ لے لیں یا ہمارے حوالے کر دیں، سب سے پہلے میں ان کی بیعت کروں گا۔ اس کا مطلب ابھی تک بیعت نہیں کی۔ تو دونوں آمنے سامنے آئے صفین میں، معاملہ حل نہ ہوا تو لڑائی شروع ہو گئی۔ اس جنگ کا نام ہے جنگ صفین۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دو طرح کے ساتھی تھے، جیسا کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ بھی بعض جنگوں میں سچے مسلمان بھی ہوتے تھے اور ساتھ منافق قسم کے لوگ بھی جنگ میں چلے جاتے تھے۔ سورۃ توبہ میں اس کا ذکر موجود ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی دو قسم کے افراد تھے۔
सच्चे मुसलमान और कातिलीन उस्मान, जो कातिल बनकर बागी भी हुए, कातिल भी हुए और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के साथ मिलकर इनके साथी भी हुए। वो कातिल बागी मुनाफिक भी हजरत अली रजी अल्लाह के ग्रुप में शामिल थे और उनके बड़े का नाम था अश्तर नखई। उनके बड़े का नाम था अश्तर नखई अलैहिल लाना, ये उसका पूरा नाम है। हमजा शीन ते रे अश्तर, नून खे ऐन छोटी ये नखई अलैहिल लाना, ऐन लाम ये है, अलिफ लाम लाम ऐन नून गोलते, अलैहिल लाना। ये अश्तर नखी एंड कंपनी भी उसमें शामिल थी। और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के ग्रुप में एक बड़ी अजीम शख्सियत अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह अन्हु भी शामिल थे। अब हुआ क्या, ये हमारी आज के सारे दरस का सबसे मेन पॉइंट ये है जो हम पढ़ाने लगे हैं। हुआ क्या, पिछली जंग में अश्तर नखई ने रातों रात दोनों तरफ आग लगाई और लड़ाई करवा दी। अब इस जंग में वो चाहता था कोई ऐसा सीन बने कि लोग उस ग्रुप से दूसरे ग्रोह से बदजन हो जाएं और हमारी हमायत में लोग खड़े हो जाएं। उसने देखा अश्तर नखी ने कि हमारी ही सफों में एक शख्सियत खड़ी है जिसका नाम अम्मार बिन यासिर है रजी अल्लाह अन्हु। तो अश्तर नखी एंड कंपनी ने इनमें से किसी बागी, मुनाफिक और कातिलीन उस्मान ने हजरत अम्मार रजी अल्लाह ताला अन्हु को क्या कर दिया, शहीद कर दिया। अपने ग्रुप में खड़े ही हजरत अम्मार को क्या किया, और ये सारा मलबा किन पर डाल दिया, सामने वाले मुआविया रजी के ग्रुप पर। लगी समझ। अश्तर नखी का जो ग्रुप था, फिर पीछे चले, हजरत उस्मान को कत्ल किया। कत्ल से पहले बगावत और उसके बाद कत्ल। फिर हजरत अली रजी के ग्रुप में शामिल। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस के मुताबिक हक पर होगा ये चादर वाला और मुनाफिक इसकी चादर को उतारना चाहेंगे। तो जिसने चादर उतरवाने का मुतालबा किया वो मुनाफिक, उसके खिलाफ मदीना तैयबा में पहुंचे तो बागी, मस्जिद नबवी से रोका तो बागी, शहीद किया तो कातिल, नमाजें पढ़ते थे तो मुनाफिक, रल गए हजरत अली रज़ी के ग्रुप के साथ। तो पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कहा था अम्मार को एक बागी ग्रोह कत्ल करेगा, अम्मार को एक बागी ग्रोह कत्ल करेगा। अम्मार उनको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बुलाएंगे और वो इनको जहन्नम की तरफ बुला रहा होगा। तो अब अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह ताला अन्हु इस जंग में शहीद हुए सिफीन में, लेकिन किया किसने है, बागियों ने, मुनाफिकों ने। और वो बागी और मुनाफिक ग्रोह कौन सा था, जो अश्तर नखी का ग्रोह कातिलीन उस्मान था। वो पहले बागी था, फिर कातिल बना, फिर साथ मुनाफिक भी बना, हजरत अली रज़ी के ग्रुप में शामिल हो गया और इसने अपने ही ग्रुप में खड़े हजरत अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद कर दिया। हुजूर की पेशीन गोई का कोई मकसद होता था। अब देखें, एक होता है जाहिर और एक होती है हकीकत। जाहिर यह है इन दोनों की आपस में लड़ाई हुई, इसको नुकसान पहुंचा तो किसने पहुंचाया, इसने, इनको पहुंचा तो किसने पहुंचाया, इसने। ये तो जाहिर है। जाहिर चीज की पेशीन गोई की जरूरत ही नहीं। पेशीन गोई इस वजह से दी गई कि इनका नुकसान हो और करने वाला भी अंदर ही हो।
تو یہ بات بتانی ضروری تھی کہ کہیں تمہیں غلطی نہ لگ جائے. عمار تمہارے گروپ میں کھڑے ہوں گے اور عمار کو شہید کرنے والا تمہارے ہی گروپ میں ایک جو منافقوں کا ٹولہ ہوگا, باغیوں کا ٹولہ ہوگا, وہ کرے گا. کہیں تم اس کو اٹھا کر سامنے والوں کے اوپر لاگو نہ کر دینا. یہ سمجھانے کے لیے حضور نے یہ حدیث ارشاد فرمائی. سمجھے؟ اے تو گل پہلی باری سنی پہلی گل, یہ بات پہلے سنی تھی؟ توجہ پوری نہیں ہے. پوری ہے. اب کیا ہوا؟ جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن تھے, انہوں نے اس حدیث کو مس یوز کرنے کی کوشش کی. جو میں نے آپ کو صحیح مفہوم بتا دیا, اب اس حدیث کو غلط استعمال کرنے کی کوشش کی. لڑائی ہوئی حضرت علی اور معاویہ رضی کے گروپ کی. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ شہید ہو گئے. اب حضرت معاویہ کے دشمنوں نے عمار والی حدیث اٹھا کر کن پر فٹ کر دی؟ حضرت معاویہ پر, اور کہہ دیا یہ باغی ہیں, یہ جہنمی ہیں, یہ ایسے ہیں, یہ ایسے ہیں. ان کے اوپر عمار کو ایک باغی کو قتل کرے گا. انہوں نے اس باغی کا رخ کس طرف کر دیا؟ حضرت, اور عمار ان کو جنت کی طرف بلائیں گے اور وہ ان کو جہنم کی طرف. تو لہذا معاویہ کے گروہ کیا ہو گیا؟ یہ انہوں نے دونوں باتیں اٹھا کر کس پر لگا دی؟ ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ کو یا تو یہ حدیث سمجھنے میں غلطی لگی ہے یا پھر آپ جان بوجھ کر ایسا کر رہے ہیں. ہم آپ کو بتاتے ہیں. اس کے 15 پوائنٹ ہیں لیکن میں تھوڑے کر کے آپ کو سمجھانا چاہوں گا. سب سے پہلی بات, حدیث میں لفظ آیا ہے باغی. عمار کو کس گروہ نے قتل کرنا ہے؟ باغی نے. پہلے ہم تلاش کریں گے باغی کون ہے تاکہ اس پر فٹ کرے نا. جیسے آپ کو کہا جائے کہ یار باہر جائے ایک سفید کپڑوں والا آدمی ہوگا, وہ آپ کو 2000 روپے دے گا, تو سب سے پہلے آپ چہرہ نہیں دیکھیں گے, کیا دیکھیں گے؟ کپڑے دیکھو گے. جیب بھی نہیں, ہاتھ بھی نہیں, انہیں پھڑے کہ نہیں پھڑے, نہیں دیکھو گے. یعنی پیسے تو بعد کی بات ہے, پہلی جو نشانی ہے سفید کپڑے. تو آپ نے فرمایا عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا. قتل تو بعد کی بات ہے, پہلے کیا تلاش کیا جائے گا؟ باغی. اب باغی کسے کہتے ہیں؟ باغی یہ لفظ اس کا مادہ ہے باغین یا بغیون سے باغی, اسی سے بغاوت. القاموس المحیط, عربی کے اندر جو کتاب ہے لغت کی, القاموس المحیط, اس کے اندر بغج مادے کے تحت وہ لکھا ہے جس نے کسی خلیفہ کی پہلے بیعت کی ہو اور پھر بیعت توڑ کر اس کے خلاف نکلے, اس کو باغی کہتے ہیں. باغی کسے کہتے ہیں؟ جس نے پہلے کیا کی ہو اور پھر بیعت کو اور اس کے خلاف. 3 باتیں ہو گئیں. اب یہ 3 باتوں کا ٹیسٹر ہم اشتر نخی کو لگاتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کو بھی چیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں کس پر پورا اترتا ہے. چیک کرنا ہے نا. اشتر نخی علیہ اللعنہ, وہ جو پورا قافلہ تھا, وہ پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ مانتے تھے, پہلا حصہ ہو گیا. پھر انہوں نے خلافت ماننے سے انکار کیا اور وہ مدینہ طیبہ میں آ کر بیٹھ گئے. ان کو مسجد نبوی سے روک دیا, خطبے سے روک دیا, کھانے پینے سے روک دیا, بالآخر ان کو شہید کر دیا. تو یہ ساری نشانیاں ان کے گروپ میں پائی جاتی ہیں کہ نہیں؟ پائی جا رہی ہیں. اب چلیں دوسری طرف بھی چیک کر لیتے ہیں. دوسری طرف چیک کرنے کے لیے وہ حوالہ میں نے آپ کو دے دیا, سیار و اعلام نبلا جلد 3 صفحہ 140. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ابھی بیعت ہی, پہلا حصہ ہی نہیں, جب بیعت کی نہیں تو توڑی بھی نہیں, دوسرا حصہ بھی نہیں. اور وہ حضرت علی کے خلاف نہیں نکلے, کس کے خلاف نکلے؟ قاتلین عثمان کے خلاف. تو بغاوت کی تعریف ہی ان پر فٹ نہیں ہو رہی. تو حضور نے جو پہلی نشانی بتائی تھی کہ عمار کے قاتل باغی ہوں گے, باغی کی تعریف ان پر فٹ ہو رہی ہے, باغی کی تعریف اس گروپ پر فٹ. تو جب یہ باغی ہی نہیں, اے بندے دے چٹے کپڑے ہے ہی نہیں,
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਆ, ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2000 रुपये ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਬੈਠਾ ਤੇ बहरहाल समझें, हदीस को समझें। मैं आपको जरा खुश करके जरा बात समझाना चाहता हूं ताकि तवज्जो पूरी रहे। अम्मार रज़ी अल्लाह को कौन कत्ल करेगा? बागी गिरोह। तो बागी की तारीफ, हमारे पास जितने लोग आते हैं ना ये, तो हम उसको यही कहते हैं ठीक है बेटा आपने हदीस समझ नहीं है तो एक एक पॉइंट करके समझेंगे, जिस पर फिट हो हमें क्या है, जिस पर भी फिट हो जाए हमें इसमें कोई मसला नहीं, लेकिन पहले बागी की तारीफ करो। वो बागी की तारीफ जब सुनाता है हम कहते हैं अब ये फिट कर दो, तो वो हज़रत मुआविया के ग्रुप पर फिट नहीं होती। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि अम्मार को बागी गिरोह कत्ल करेगा, लफ्जों पर गौर करना, बागी गिरोह कत्ल करेगा यानी उसमें बगावत पहले होगी और कत्ल ऐसा ही है ना। सफेद कपड़ों वाला पैसे देगा, कपड़े पहले और पैसे। अब ये लोग क्या करते हैं, ये पहले कत्ल तलाश करते हैं और बाद में उनको बागी कहते हैं। पहले क्या तलाश करते हैं? कत्ल, पैसे, बाद में रंग। हालांकि हदीस में पहले बगावत है और बाद में, तो कत्ल से पहले बगावत किस में पाई गई? इस जंग से पहले बगावत वाली सिफत किस में पाई गई? उनमें मौजूद थी, ये तो अभी अपने घर में मौजूद थे। बगावत वाली सिफत पहले किस में पाई गई? फाइल होता है ना, फाइल, उसका फेल बाद में होता है, फाइल का वजूद पहले होता है। ये एक नहवी या सरफी लुगत की आपको। जैद ने कत्ल किया, कत्ल वाला अमल बाद में आएगा, जैद पहले वजूद में होगा, ऐसे ही है ना। जैद ने मारा, पहले जैद का वजूद होगा, बाद में उसके मारने का वजूद होगा। बागी गिरोह कत्ल करेगा, पहले उसका बागी होना होगा और बाद में वो कातिल बनेगा। बगावत वाली सिफत उसमें पहले होगी, कत्ल वाली सिफत बाद में आएगी। तो बागी होने वाली सिफत पहले किस में मौजूद थी? उस ग्रुप में। समझे? तीसरा पॉइंट, बागी होना अच्छी चीज है कि बुरी चीज? बुरी चीज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इन नबनी हादा सैयद, मेरा ये बेटा हसन रजी अल्लाह अन्हु सरदार है। वो वाकया याद है ना, आप खुतबा दे रहे, उतर कर गए, उठाया, लाके मिंबर पे बिठाया, फिर आपने फरमाया मेरा ये बेटा सरदार है। बुखारी मुस्लिम की रिवायत। अल्लाह ताला इसके साथ लअल्लाह अन युस्लिहा बिही बैना फिअतैनी अजीमतैनी मिनल मुस्लिमीन, अल्लाह ताला मेरे इस बेटे हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की वजह से मुसलमानों की दो अजीम जमातों के दरमियान सुलह करवाएगा। अल्लाह ताला मेरे इस बेटे हसन की वजह से मुसलमानों की दो अजीम, बैना फिअतैनी अजीमतैनी, दो अजीम जमातों के दरमियान सुलह करवाएगा। वो दो जमातें कौन सी थी? एक हज़रत मुआविया की जमात और एक हज़रत अली की जमात। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने इन दोनों के दरमियान क्या करवा दी? सुलह। अब मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के ग्रुप को नबी अलैहिस्सलाम ने अजीम कहा है, कहा है ना। हज़रत अली के ग्रुप को भी क्या कहा है? अजीम। और हज़रत मुआविया के ग्रुप को भी क्या कहा है? तो अगर तुम वो बागी वाली बात हज़रत मुआविया पर फिट करोगे तो एक वक्त में जो जमात अजीम हो वो बागी नहीं, जो बागी हो वो अजीम नहीं। जब नबी अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा ये बेटा दो अजीम जमातों के दरमियान सुलह करवाएगा, हमने देखा कि इन दोनों के दरमियान सुलह हुई। नबूवत की जबान से ये दोनों जमातें क्या हो गई? अजीम। जब अजीम हो गई तो ये बागी। जहन में ख्याल आएगा, उस्ताद जी अगर इधर बागी नहीं तो फिर उन्हां दे विच किंज बागी? सवाल तो आएगा ना। आप कह रहे हो उनके अंदर बागी तो फिर उनमें भी नहीं। बेटा जब सुलह हुई थी उस वक्त वो निकल गए थे। जब इनकी आपस में क्या हुई? सुलह। तो सुलह होने से पहले वो बागी गिरोह हज़रत अली को छोड़कर चला गया था। तो बाकी क्या रह गए? अजीम। और इधर भी क्या रह गए?
عظیم. تو جب دونوں عظیم خالص ہوئے تو دو عظیموں کی کیا ہو گئی؟ صلح ہو گئی. دونوں عظیم ہیں. جو باغی تھا وہ ان سے نکل چکا تھا, ان سے الگ ہو چکا تھا. تو جس کو, یہ چوتھا پوائنٹ, جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باغی کہہ دیں وہ عظیم نہیں ہو سکتا, اور جس کو عظیم کہہ دیں وہ باغی نہیں ہو سکتا. سمجھے بات؟ پانچواں پوائنٹ ہے صلح حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اوہی جدیاں شرطاں نہیں لبن دیاں, اوہی وہ مرزا صاحب نے نا صلح حسن کی 5 شرطیں لکھی. حوالہ آگے, حوالہ دیکھنا, فتح الباری, الاستیاب, البدایہ والنہایہ, الاصابہ, انٹرنیشنل نمبرنگ ختم, نہ صفحہ نہ جلد نہ لینا نہ بس کتابہ دا نام. جب پوچھا کہ بھئی جس کے والے تو نے دیے ہیں, جو 5 شرطیں لکھی ہیں, پہلی بات یہ کہ وہ 5 باتیں ان کتابوں میں ہیں نہیں. پہلی بات ہے وہ باتیں ان میں ہے ہی نہیں, جھوٹ بول رہے ہیں. دوسرا ہے کہ جو 1-2 بات ہے اس کی سند کوئی نہیں. تو کہندا ہے میرے بھائی سندہ دے چکر چ نہیں پینا. جب اس سے پوچھا گیا نا کہ یہ سندہ, کہنا میرے بھائی سندہ دے چکر چ نہیں پینا, کیونکہ اگر سند لب لئی تو کم خراب ہو جانا. تو بہرحال اس کو صلح حسن کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں وہ جملہ معترضہ کے طور پر بتا دیتا ہوں کہ کیا دلیل ہے کہ وہ نکل گئے تھے. جو ہم نے تیسری جنگ آپ کو پڑھانی ہے نا, اس کا نام کیا ہے بلا؟ جنگ نہروان. وہ ان سے ہوئی تھی. ہوا کیا, چلو میں چھوٹی گل دس دینا پھر پیچھے آ جائیں گے. حضرت علی اور معاویہ رضی کی آپس میں لڑائی ہوئی, ان کی آپس میں صلح ہو گئی. جب صلح ہو گئی نا تو انہوں نے پھر کھڑک گئی کہ اے ہن حضرت علی رضی اللہ نے ہن کدے وال آنا ہے؟ ساڈے وال آنا ہے. کیونکہ پہلی صلح کے وقت بھی وہ ٹینشن لے گئے تھے. اب پھر اشتر نخی کو ٹینشن آ گئی کہ یہ تو مسئلہ خراب ہو جائے گا. اب اشتر نخی اپنا پورا گروپ لے کر الگ ہوا, اور اس نے حضرت علی کو بھی کافر کہہ دیا, حضرت معاویہ کو بھی کافر کہہ دیا رضی اللہ عنہما. تو یہ الگ ہو گیا. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے ساتھ جنگ کی. اب اس جنگ کا نام جنگ نہروان ہے. تو یہ ان سے کیا ہو چکا تھا؟ الگ. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے, انہوں نے ہی شہید کیا. پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. پھر حضرت علی حسن نے اس وقت جا کر حضرت معاویہ سے کیا کر لی؟ صلح کر لی. تو وہ تو پہلا وہ وکھرے ہو گئے سی, مر گئے سی, انہاں دے نال جنگ بھی ہو گئی سی. لگی سمجھ؟ اچھا, قرآن مجید کی ایک آیت ہے, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. سورت الحجرات آیت نمبر 10 جو کنی ہے 9. اس آیت کو ذرا غور سے پڑھنا ہے. اگر مومنوں کی 2 جماعتوں کی آپس میں لڑائی ہو جائے, کن کوئی؟ مومنوں کی, ان میں سے اگر ایک جماعت دوسرے پر بغاوت کرے تو تم نے باغی گروہ کے ساتھ کیا کرنی ہے؟ لڑائی کرنی ہے. کتنی دیر تک لڑائی کرنی ہے؟ جب تک وہ اپنی بغاوت سے باز. سمجھ آئی؟ یہاں میں جو ایک نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں وہ عام روٹین سے ہٹ کر ہے. عام روٹین والے کہتے ہیں کہ یہ مومنوں کی آپس میں لڑائی تھی تو بغاوت کا لفظ جو ہے نا وہ چھوٹی بغاوت پر بھی بولا جاتا ہے. یہ عام بات کرتے ہیں, ہم یہ بات نہیں کرنے لگے. ہم تمہیں اس سے بھی ایک اگلی سٹیج بتانا چاہتے ہیں. قرآن مجید نے کہا اگر مومنوں کی بھی آپس میں لڑائی ہو اور ایک بغاوت کرے تو تم نے اس کے ساتھ کیا کرنی ہے؟ کتنی دیر تک؟ جب تک وہ اپنے اس نظریے سے واپس
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ سے کیا کی؟ اس کے بعد جنگ کے بعد صلح کی. کیا اس وقت حضرت معاویہ اپنے اس نظریے سے واپس آ چکے تھے؟ نہیں آئے تھے. پھر بھی کیا کر لی؟ وہ سمجھتے تھے کہ یہ لغوی باغی بھی نہیں ہے، یہ اصطلاحی باغی بھی نہیں ہے. اگر لغوی باغی بھی ہوتا تو کیا جاری رکھنی چاہیے تھی؟ لڑائی. اصطلاحی باغی ہوتا تو قتل کرنا چاہیے تھا، لغوی باغی ہوتا تو لڑائی لڑتے رہنا چاہیے تھا جب تک وہ واپس نہیں آ جاتے. حضرت معاویہ نے دونوں باتوں کے بغیر ان کے ساتھ کیا کر لی؟ حضرت علی نے بھی کیا کر لی؟ تو وہ سمجھتے تھے نہ یہ لغوی باغی ہیں اور نہ یہ اصطلاحی باغی ہیں. حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے بھی ان کے ساتھ صلح کی تو وہ کیا سمجھ رہے تھے؟ اگر باغی سمجھتے تو ان کے ساتھ کیا ہونی چاہیے تھی؟ لڑائی. وہ کیا کر رہے ہیں؟ صلح. صلح کس بنیاد پہ کی؟ اگر باغی ہے تو صلح بنتی ہی نہیں، اور اگر صلح ہے تو اس کا مطلب وہ باغی نہیں. صلح ہے تو باغی نہیں، باغی ہے تو حضرت حسن نے بھی کیا کی؟ صلح. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی کیا کی؟ صلح. تو ان کا صلح کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس گروہ کو باغی نہیں سمجھتے تھے. سمجھے؟ اب ان سے ایک اور بڑی دلیل، مستدرک حاکم 4666 نمبر حدیث. کتنی؟ 4666، یعنی 4668. یہی بنے گی نا؟ میں نے سکرین شاٹ بھی لے کر رکھا ہوا تھا. 4666 ایک حدیث نمبر لکھیں. اور حدیث نمبر لکھیں. یہ حدیث نمبر لکھا رہا ہوں، ہیں صفحہ نہیں. حدیث نمبر 2653. حدیث نمبر 2653. ٹھیک ہے. مستدرک حاکم حدیث نمبر 2653. ہاں 4666 مستدرک حاکم ابو داود، دوویں کتاباں دا نام لکھ لو. آہو اے تسی نا کنفیوز ہوئے نا، سارا ایک باری دوبارہ سن لو. نمبر 1 مستدرک حاکم، اے پہلی باری جے لکھیا ہے ٹھیک ہے، نہیں تو سیٹ کر لو. نمبر 1 مستدرک حاکم 2653 لکھ لیا. ادھے اگے ایک بریکٹ لاؤ، حدیث خوارج 2653 حدیث خوارج. پہلے ایک ہی لکھو، ایک ہی لکھو. حدیث جو حدیث ہے نا بخاری میں 2812، ابھی نال لکھو. بخاری 2812، اے دو والے بس حالے لکھو. بخاری 2812 اور مستدرک حاکم 2653. اب کیا ہوا؟ 2812 والی حدیث پڑھتے ہیں وہ کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا. عمار ان کو اللہ اس کے رسول کی طرف بلائیں گے اور وہ باغی گروہ ان کو جہنم کی طرف بلائے گا. یہ حدیث کون پڑھتے ہیں؟ صحابہ کے دشمن، غلط معنی لینے کے لیے. ان کو کہو کہ یہ بخاری کے ساتھ مستدرک حاکم کی 2653 نمبر حدیث بھی مجھے سنا دو. مستدرک کیا کتاب ہے؟ مستدرک آپ کے علم میں ہوتا ہے اصول حدیث کی روح سے. مستدرک وہ کتاب ہوتی ہے، امام بخاری نے اپنی شرطوں پر ایک کتاب لکھی، ان سے جو حدیثیں رہ گئیں ایک امام نے الگ کتاب میں وہ جمع کر دیں. وہ سمجھتے تھے یہ بھی بخاری کی شرطوں پر ہے تو یہ المستدرک علی البخاری ہو گئی. اگر مسلم کی شرطوں پر ہوگی تو المستدرک علی المسلم ہو جائے گی. تو دونوں کو ملائیں گے تو المستدرک علی الصحیحین ہو جائے گی.
تو مستدرک حاکم جو ہے امام صاحب نے اپنے علم کے مطابق یہ بخاری مسلم کی شرطوں کے مطابق روایات کو جمع کیا. اب یہی روایت جب بخاری میں آئی تو مختصر تھی کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، عمار ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائیں گے اور وہ ان کو جہنم کی طرف بلائیں. یہ حدیث بخاری میں ہے. یہی روایت اسی صحابی سے اسی سند کے ساتھ تھوڑا سا اختلاف مستدرک حاکم میں آ گئی. اس حدیث کے راوی ہے ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری میں بھی اور مستدرک حاکم میں بھی، اور کافی راوی ایک ہیں، دونوں کی سند میں تھوڑا سا فرق ہے. یہی روایت جب مستدرک حاکم میں آتی ہے اس میں بات روز روشن کی طرح واضح ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے اور اپنے شاگرد اکرمہ کو ابو سعید خدری رضی اللہ کی طرف بھیجا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے اور اپنے شاگرد اکرمہ کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی طرف بھیجا. کہا جاؤ اور جا کر اس سے ایک حدیث سنو. عبداللہ بڑی توجہ والی گل. بھیجا کس نے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ نے. کس کو بھیجا؟ اکرمہ کو اور اپنے بیٹے علی کو. کس کی طرف بھیجا؟ ابو سعید. کیا کرنے کے لیے بھیجا؟ ان سے جا کر اس کی ایک حدیث سنو. فاسمعا منہ حدیثہ، یہ لفظ فاسمعا لکھیں، فاسمعا منہ حدیثہ، یہ بخاری میں ہے. جاؤ جا کر اس کی کیا سنو. ابو سعید خدری کی زندگی میں صرف ایک ہی حدیث جڑی سنانی ہوندی سی، تو یہ ان کو کہا ان کی حدیث سنو. کیڑی حدیث سننی؟ اس میں وضاحت تو نہیں ہے نا. میں تمہیں کہنا یار اس کو لے آ، وہ کی لے آنا ہے؟ حدیث سنو. کون سی؟ آپ پوچھو گے نا کون سی حدیث. اب بخاری میں صرف یہ ہے فاسمعا منہ حدیثہ، جاؤ ان سے جا کر کون سی حدیث سنو؟ ایک حدیث سنو. بتایا. اور مستدرک حاکم فاسمعا منہ حدیثہ فی شأن الخوارج، فاسمعا منہ حدیثہ فی شأن الخوارج، جاؤ جا کے ان سے خارجیوں کے بارے میں حدیث سن کر آؤ. اب جو بخاری میں ایک حدیث سنو، اس ایک حدیث کی وضاحت کہاں آ گئی؟ مستدرک حاکم میں. اب جب وہ حدیث سنائیں گے تو وہ کس کے بارے میں سنائیں گے؟ خوارج کے بارے. بخاری میں آگے انہوں نے کون سی حدیث سنائی؟ وَيْحَ عَمَّارَ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ. تو پتا چلا کہ بخاری میں جو حدیث ہے وہ کن کے بارے میں ہے؟ خارجیوں کے بارے میں. کن کے بارے میں ہے؟ تو مستدرک حاکم میں واضح لفظ آ گئے، ان سے جا کر حدیث سنو. کن کے بارے میں؟ خارجیوں کے بارے میں. انہوں نے حدیث عمار سنا دی. اب خارجی کون ہے؟ وہ پھر واپس آئیں. حضرت عثمان کے قاتل باغی ہو گئے، حضرت علی کے گروپ میں شامل، حضرت معاویہ سے لڑائی، لڑائی کے بعد صلح، صلح کے بعد وہ اس گروپ سے نکل گئے. نکلنے والا خارج، جمع خوارج. وہی گروہ اشتر نخی جو ادھر سے نکلا وہ کیا بن گئے؟ خوارج. عبداللہ ابن عباس کا عقیدہ، ابو سعید خدری رضی اللہ کا عقیدہ کہ عمار کا قاتل کون ہے؟ خارجی باغی. انہوں نے عمار کی حدیث معاویہ کے گروپ پر فٹ نہیں کی، انہوں نے عمار رضی اللہ کی حدیث کو کن کے بارے میں فٹ کیا ہے؟ خارجیوں کے بارے میں، باغیوں کے بارے میں. لگی سمجھ کے نہیں؟ حدیث میں اس حدیث کا مصداق کون ہے؟ خوارج ہے.
اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی تو پوچھنا چاہیے نا کہ تسی حضرت معاویہ نال لڑائی کرن چلے ہو، اور لڑائی حدیث دی وجہ تو کہ اپنے ذہن نال؟ یہ تو بناتے ہیں نا کہ حدیث کی وجہ سے جا رہے ہیں کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا لہٰذا انہوں نے قتل کیتا، وہ باغی ہو گئے، یعنی وہ حدیث فٹ کرتے ہیں ان پر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، یہ اب لکھیں وہ جو پہلے لکھوائی تھی 46-66، ابو داود میں لکھیں 46-66۔ قیس بن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، عباد اجو نہیں نظر آن دیا، مالی لار الہدہد ام کانا من الغائبین لو عذبنہ عذابا شدیدا۔ وہ کدھر گیا جڑا ادھر گیا سی؟ اسی کہڑا وہ اٹا چکانیاں سی، اتنے بہ ہی جانا یار، بہنا تو چاہیے تھا نا۔ کمرے چ نہیں کوری علیہ وانا اسماؤ قال حدثنا الحارث بن مسکین کوری علیہ وانا اسماؤ، پڑھی نا نسائی؟ چلو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قیس بن عباد رضی اللہ عنہ نے پوچھا اخبرنا ان مسیری کا ہاذا، ہمیں بتائیں آپ یہ جو دمشق کا سفر کر رہے ہیں، صفین کی طرف جا رہے ہیں، اعہد عاہدہ الیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام رأی رأیتہ، یہ حضور نے آپ کو کوئی وصیت کوئی حدیث دے بارے آئی ہے یا خود آپ کی اپنی رائے ہے؟ اگر وہ آئی ہوتی حدیث کہ وہ باغی گروہ ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ ان کا مصداق سمجھتے ہوتے تو کیا کہنا چاہیے تھا؟ معاویہ کے بارے میں حدیثیں ہیں، میں ان حدیثوں کی وجہ سے ان کے خلاف نکلا ہوں، کہنا چاہیے تھا نا۔ ان سے پوچھا گیا آپ یہ یہاں سے صفین جا رہے ہیں حضور کی کسی حدیث کی وجہ سے جا رہے ہیں یا اپنی رائے سے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ما عہد الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیء، حضور نے اس کے بارے میں کوئی رہنمائی نہیں کی، ولیکنہ رأی رأیتہ، یہ میری اپنی رائے ہے، میں اس وجہ سے جا رہا ہوں۔ اس کا مطلب وہ ان کو باغی گروہ نہیں سمجھتے تھے۔ اگر وہ ان کو باغی گروہ سمجھتے ہوتے تو کہنا سی قرآن میں آیا باغیوں سے لڑائی کرو، میں اس وجہ سے جا رہا ہوں، حدیث میں آیا باغیوں کو قتل کرو، میں اس وجہ سے جا رہا ہوں۔ ان کو پوچھا گیا کیا حدیث ہے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا پھر کیوں؟ کہا اپنی رائے۔ اس کا مطلب ہے وہ حضرت معاویہ کے گروپ پر کسی آیت کو فٹ نہیں کرتے تھے، کسی حدیث کو فٹ، اگر وہ آیت حدیث کو ان کے اوپر نافذ کرتے ہوتے، لگاتے ہوتے تو وہاں اس کا تذکرہ کر دیتے۔ تو یہاں یہ لوگ ان پر حدیثیں فٹ کر رہے ہیں۔ حضرت علی کو زیادہ سمجھ آئی یا ان کو؟ ذہن میں سوال، او جی اے تے ہلے چلے سی نا، جدوں شہید ہو گئے عمار گل تے ادوں پتہ چلے گی۔ ذہن میں سوال کہ وہ کہنے والا کوئی کہہ سکتا ہے یہ تو ابھی جانے کی بات ہے نا، عمار بعد میں شہید ہوئے، بعد میں تو پتہ چل گیا، پھر تو بعد میں فٹ کر دی ہوگی روایت۔ ذہن میں سوال آ سکتا ہے۔ ان کو چلو اینا مان لو کہ جان لگیاں تک کوئی آیت حدیث نہیں سی، اینی گل پکی ہوگی۔ ہن چلو بعد میں واپس آئے ہیں جب، اس وقت ان سے پوچھ لیتے ہیں وہ کیا کہتے تھے۔ جب واپس آئے ہیں نا، مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 37,854، 37,854، پہلے جانے کی بات میں نے سنائی آپ کو، اب پہلے حضرت عمار کی شہادت سے پہلے کی بات سنائی ہے اور اب ان کی شہادت کے بعد کی۔ مصنف ابن ابی شیبہ 37,854، 37,854 نمبر حدیث ہے۔ حارث بیان کرتے ہیں لما راجع علی من صفین، نکالی ہے بیٹا؟ نہیں نکلی؟ اردو والی سے نکال رہے ہوں گے، اسلام 1 میں تو کتنے نمبر لکھا ہے؟
کتاب ہی نہیں ہے. تو پھر آپ ہمارے تک نہیں پہنچے نا ابھی. ہمارے شاملے میں ہے, ہمارے مکتبہ شاملہ میں ہے. تو یہ میں مکتبہ شاملہ سے آپ کو دکھا رہا ہوں, تو اگر لینا ہو تو اس کی تصویریں لے لینا. میرے پاس اسکرین شاٹ بھی ہے, مکتبہ شاملہ بھی ہے. جڑے اصل کتاباں دے نے وہی والے. اے میرا شاملے چ اصل نے, تھوڑا ساڈا فرق تو ہونا چاہیے نا کہ نہیں. جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفین سے لوٹے, لما رجع علی من صفین, لفظ لکھ لو, آپ سرچ کر لینا. ایک دو لفظ لکھیں گے تو اگر کوئی ایک دو نمبرنگ آگے پیچھے بھی ہوگی تو سرچ کرنے سے مل جائے گی. لما رجع علی من صفین, جب علی رضی اللہ عنہ صفین کی جنگ کر کے واپس آئے. عمار رضی اللہ عنہ اب کیا ہو چکے تھے؟ علیما انہو لا یملک ابدا, ان کو یقین ہو گیا, پتہ چل گیا کہ اب میں کبھی بھی پوری دنیا کا خلیفہ نہیں بن سکتا, سب پر میری خلافت نہیں آئے گی. فتکلم باشیاء کان لا یتکلم بها, آج واپسی پر ایسی ایسی باتیں کی, پہلے کبھی ایسی باتیں نہیں کرتے تھے. وحدث باحادیث کان لا یتحدث بها, اور آج وہ حدیثیں سنائیں جو پہلے کبھی نہیں سناتے تھے. گویا کہ ان کے سامنے ساری تصویر واضح ہو گئی. آج وہ باتیں کی جو پہلے کبھی نہیں کی, آج وہ حدیثیں سنائیں جو پہلے کبھی نہیں سنائیں. جنگ بھی دیکھ لی, شہادت عمار بھی دیکھ لی, واپس آئے صلح کر کے. اب کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی سے زیادہ اس جنگ کو تم اور میں سمجھ سکتے نہیں سمجھ سکتے. انہوں نے کہا فقالا فیما یقول, جو اس دن باتیں کی نا ان میں ایک بات یہ بھی تھی, ایھا الناس, اے لوگو. حضرت علی رضی اللہ عنہ خطاب کر رہے ہیں تو اپنے سامنے والوں کو کر رہے ہیں نا, ایھا الناس, اے لوگو. لا تکرہوا امارت معاویہ, آج کے بعد تم نے معاویہ کی خلافت امارت کو برا نہیں سمجھنا. کیسی دوغلی پالیسی ہے. حضرت علی کا نام لینے والے اس جنگ کے فوراً بعد حضرت معاویہ کے دشمن بن جاتے ہیں. لب گئی حدیث لب گئی, معاویہ قاتل عمار کا, لہذا باغی ثابت ہو گیا. حضرت علی جنگ کے بعد ان کی کیا کر رہے ہیں؟ تعریف. اور وہ جنگ کے بعد ان کے اوپر کیا کر دیتے ہیں؟ بغاوت کے فتوے. حضرت علی رضی اللہ عنہ واپس آتے ہوئے کہہ رہے ہیں, لوگوں میں نے دیکھ لیا, سمجھ لیا, ساری بات مجھے سمجھ آ گئی. لا تکرہوا امارت معاویہ, آج کے بعد تم نے معاویہ کی حکمرانی کو غلط نہیں سمجھ. اگر وہ قاتل عمار ہوتے, کیوں قاری صاحب, اگر وہ قاتل عمار ہوتے تو پھر ان کو غلط کہنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ باغی کہنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ جہنمی کہنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ آنکھوں سے صفین کی جنگ میں شریک ہوئے, عمار کی شہادت دیکھی, لوگوں کا عمل دیکھا, اپنے میں گھسے ہوئے منافقوں کو بھی دیکھا, اپنے سچے صحابہ کو بھی دیکھا. بعد میں انہوں نے کہہ دیا, لوگوں لا تکرہوا امارت معاویہ, منو پتہ چل گیا ہے غلط وہ نہیں ہے, غلط یہ میرے کچھ اشتر نخی وغیرہ یہ غلط ہے. آج کے بعد تم نے معاویہ کو غلط, اگر تم علی کے ماننے والے ہو اور اہل بیت کی محبت کرنے والے ہو اور اہل بیت کو سچا سمجھنے والے ہو, تو پھر ایک گروہ ایسا ہے جن کے 12 امام ہیں اور وہ کہتے ہیں ان سے کبھی غلطی, ہم کہتے ہیں چلیں مانو. پھر انہوں نے کہا معاویہ کو غلط, تو یہ نہیں کہنا ہے, تو پھر تو تسی حضرت علی دے مخالف ہوئے نا, ساڑھے مخالف نہیں. اصل میں معاویہ رضی کے بھی مخالف نہیں, اصل دشمنی کس کے ساتھ ہے؟ حضرت علی کے ساتھ ہے. یہ واضح ہے. لا تکرہوا امارت معاویہ, معاویہ کے گروپ کو تم نے, معاویہ کی امارت کو تم نے غلط ہے. فواللہ, اللہ کی قسم, لو فقدتموہ, اگر تم نے معاویہ کو گم پایا, جدوں معاویہ فوت ہونے نے نا,
लक़द रअयतुमुर रुऊसा तंदुरु मिन कवाहिलिहा कल हंजल, जब मुआविया इस दुनिया से गया तो देखोगे मुसलमानों की गर्दनें उनके सरों से, उनकी सर उनके जिस्म से इस तरह उतार दिए जाएंगे जैसे तुम्मे के फल को बेदर्दी से उतार दिया जाता है। मुआविया है तो मुसलमान है, मुआविया गया तो समझ लो कि दुश्मन तुम्हारे ऊपर गालिब आ जाएंगे। अब वो दुश्मन केड़े सी है विच छुपे हुए, मुआविया है तो यही इनको संभाल सकता है, कोई दूसरा इनको संभाल। उन्होंने उसी वक्त बता दिया था कि इन्हों लगाम नथ उन्होंने नहीं पानी है, तुमने इसको नापसंद नहीं करना। ये हदीस है। हम कहते हैं 100 हाथ रस्सा सिरे ते गंढ, तुम कहते हो अम्मार बिन यासर को शहीद मुआविया ने किया, हम हज़रत अली कहते तुम उसको गलत नहीं कहना। तेरी गल मनिए तो फिर वो गलत बनते हैं, हज़रत अली की माने तो वो गलत है। हुन दस दे तेनू झूठा कहिए कि उनको सच्चा कहें या उनको सच्चा कहें, तुम्हें झूठा कहें, बात तो एक ही करनी है ना। या तुम्हें झूठा कहेंगे उनको सच्चा कहेंगे हज़रत अली को, या हज़रत अली उनको सच्चा कह के तुम्हें झूठा कह देंगे, बात तो हमने एक ही करनी है। और वो यही है कि जो हमने कर दी है कि वो सच्चे हैं और तुम झूठे, बात ये। अच्छा, एक और हवाला हज़रत अली रज़ी अल्लाह का ही 37,880 37,880 सिफीन में जो शहीद हुए उनके बारे में पूछा गया तो फरमाया जो हमारे शहीद हैं वो भी जन्नत में हैं और जो मुआविया रज़ी की तरफ से शहीद हुए हैं वो भी जन्नत में हैं। तो जे वो बागी है तो फिर जन्नती कहते। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा 37,000 सिर्फ ऐसे किताब जी आनिया ने, बाकी हदीस की किताब में 37,000 हदीस ही नहीं है किसी में, सबसे ज्यादा हदीसें मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में। जो 30 तो टप जाइए ना समझ लो मुसन्नफ शुरू हो गई। अली रज़ी अल्लाह तआला से पूछा गया सिफीन के शहीदों के बारे में तो फरमाया हमारे मकतूल भी जन्नत में और उनके मकतूल भी जन्नत में, और अल्लाह ताला फैसला करेंगे रोज़े क़यामत मेरे और मुआविया के बारे में हम में से ज्यादा सही कौन था। हम में से है दोनों ही सही, लेकिन दोनों में ज्यादा सही कौन था ये अल्लाह ताला फैसला करेंगे। और हम दलाइल से समझते हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ज्यादा सही थे, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ज्यादा सही थे और मुआविया रज़ी अल्लाह भी सही थे। की दलील कि दोनों सही, ये दलील सही मुस्लिम हदीस नंबर 1065 सही मुस्लिम, दोनों ग्रुप सही थे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1065 लिखो, तमरुकु मारिकतुन इंदा फिरकतिम मिनल मुस्लिमीन। तमरुकु ते मीम रे काफ नुक्तियां वाला, तमरुकु मारिकतुन काफ नुक्तियां वाला, इंदा फुरकतिम मिनल मुस्लिमीन, मुसलमानों का इख्तिलाफ होगा। ये समझे, चाहे लिखना छड़ के समझे। हदीस नंबर लिख लिया ना, सही मुस्लिम लफ्ज 2-3 लिख रहे, तमरुकु मारिकतुन। अब ये आप तलाश कर लेना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमानों का अब 2 ग्रोहों का इख्तिलाफ होगा, एक मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु और एक अली रज़ी अल्लाह अन्हु। मुसलमानों के, काफर नहीं, बागी नहीं, मुसलमानों के 2 ग्रोहों का आपस में क्या होगा, इख्तिलाफ। इनके इख्तिलाफ के वक़्त एक ग्रुप तीसरा निकलेगा, एक ग्रुप वही हज़रत अली के हिस्से में 2 थे ना, उनमें से एक निकलेगा। अब जो तीसरा निकलेगा ना, उससे इन दोनों में से वो लड़ाई करेगा जो ज्यादा हक पर होगा, जो ज्यादा हक पर होगा। हज़रत मुआविया और अली रज़ी अल्लाह की पहले हुई लड़ाई, बाद में हो गई सुलह, इनसे एक ग्रुप अलग हो गया, वो अश्तर नखी का। अब इन दोनों में से किसने उसके साथ लड़ाई की,
حضرت علی رضی اللہ نے، حضرت علی نے۔ تو حضور کی اب حدیث کو ذہن میں لاؤ، مسلمانوں کے دو گروہوں کا اختلاف، ایک گروپ ان دونوں سے الگ ہوگا، تیسرا بن جائے گا۔ اب تیسرے سے ان دونوں میں وہ لڑائی کرے گا جو زیادہ حق، لفظ ہیں اولا بالحق، کیا لفظ ہے؟ اولا بالحق، اولا الطائفتین بالحق، اولا ہم بالحق، یہ تینوں لفظات، اولا بالحق، اولا الطائفتین بالحق، اولا ہم بالحق۔ تو کس نے لڑائی کی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے۔ کون سی لڑائی؟ جنگ نہروان، جنگیں۔ تو اب یہ پتا چلا کہ یہ دونوں گروہ مسلمان تھے، ان سے جو جدا ہوا وہ خارجی بنا، اب دونوں حق پر تھے، ان سے لڑائی اس نے کی جو زیادہ حق پر تھا، تو حضرت علی رضی کا گروہ زیادہ حق پر اور معاویہ کا گروہ کم حق پر۔ اب دیکھیں، اولا یہ اسم تفضیل ہے، اولا اسم تفضیل میں مقابلہ ہوتا ہے، اس کے اس سے زیادہ نمبر مقابلہ ہوگا، چاہے اس کے 95 اور اس کے 96 ہیں، دونوں کا ہی زیادہ، لیکن اس کے اس سے زیادہ، یہ ہے مقابلہ۔ اب دونوں گروہوں میں جو زیادہ حق پر ہے حضرت علی زیادہ، تو وہ دوسرے والا ان سے کم ہے، لیکن ہے وہ بھی حق پر ہی ہے۔ اگر ایک حق پر ہوتا دوسرا باطل پر ہوتا تو پھر یہ کہنا تھا ان میں سے جو حق پر ہوگا وہ لڑائی کرے گا، جو حق پر، اس کا مقابل کیا بنے گا؟ جو باطل پر۔ جو زیادہ حق پر، تو اس کا متضاد کیا بنے گا؟ جو کم حق پر، زیادہ کے مقابلے میں کم۔ تو یہ نبوت کی زبان کے الفاظ سے معاویہ کا گروہ حق پر ثابت ہوتا ہے، حدیث سے نکلتا ہے نا۔ جب پیغمبر علیہ السلام نے کہا دو مسلمان گروہ، فضیلت ہو گئی، دو عظیم گروہ، فضیلت ہو گئی، ان کے اختلاف کے وقت ایک الگ ہوگا ہوں گے دونوں حق پر، جو زیادہ حق پر ہوگا وہ اس سے لڑائی کرے گا۔ تو گویا کہ دونوں کے حق پر ہونے کی گواہی کس نے دی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ تو جو حق پر ہو وہ باغی نہیں، جو باغی ہو وہ باغی تھوڑا جا بھی حق تے، تو جو حق پر ہے وہ باغی سمجھے؟ چلو ایک اور بات سمجھ لو اس مسئلے میں، اس کے مختلف پوائنٹ۔ بعض لوگ کہتے ہیں لو جی لڑائی کی تھی، جب لڑائی ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے، تو لازمی طور پہ ایک حق تے ہوگا ایک باطل تے ہوگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لڑی بھی جان تے لڑائی بھی ہو جائے تو دونوں حق تے ہون، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جب بھی لڑائی ہوتی ہے ایک حق پر ہوتا ہے اور ایک، تو دونوں لڑیں بھی اور ایک حق پر ہو اور دوسرا پھر حق پر ہو، تو یہ کیسے ہو جائے گا؟ تو ان کو کہو قال یا ابن لا تاخذ بلحیتی ولا براسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترکب قولی۔ موسیٰ علیہ السلام غصے سے آئے، وَأَلْقَ الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَاسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، آ کر ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور ان کے سر سے پکڑ کر ان کو کھینچنے لگے، جھنجھوڑنے لگے۔ آپس میں اختلاف ہو گیا، حق پر کون تھا؟ دونوں ہی۔ تو بسا اوقات حق پر دونوں بھی ہو جاتے ہیں، دونوں ہی حق پر ہو جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اگر حق پر ہو سکتے ہیں تو یہ بھی دونوں حق پر ہیں۔ ایک کم حق پر، حضرت معاویہ رضی کم حق پر، علی رضی اللہ عنہ زیادہ حق پر ہیں، دونوں حق پر۔ ان دونوں میں کوئی گروہ باغی نہیں۔ حضرت علی میں چھپے ہوئے وہ باغی گروہ جو قاتلین عثمان حضرت علی کے گروہ میں شامل، بعد میں عمار کے قاتل، پھر الگ خارجی، اور ان سے پھر جہاد ہوا، حضرت علی نے کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بھی ان کو ہی باغی سمجھتے تھے، قاتلین عثمان سمجھتے تھے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بھی ان کو ہی باغی اور ان کو ہی قاتل عمار سمجھتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ان کو ہی باغی اور ان کو قاتل عمار سمجھتے تھے۔
اب آ جائیں محدثین کی طرف. بخاری کی دو شرح, ایک امام ابن الملقن, ان کی کتاب التوضیح لشرح الجامع الصحیح, کتنے جلداں چ ایویں صرف 32 جلداں چ گئی ہے, صرف 32 جلدوں میں ہے بخاری کی شرح. التوضیح لشرح الجامع الصحیح ہمارے پاس ہے الحمدللہ, ہم نے حوالہ لایا ہوا ہے اس پر. انہوں نے اس حدیث کے تحت لکھا ہے وَيْحَ عَمَّارَ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ أَيْ الْخَوَارِجُ وَلَا يَصِحُّ فِي أَحَدٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ. یہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا, اس سے مراد کون ہیں؟ خارجی ہیں, جو ہم نے آپ کو پہلے دلائل سے بتایا. تو محدثین نے یہ لکھا ہوا ہے کہ اس حدیث کا مصداق خوارج ہیں. کسی ایک صحابی پر بھی اس کو فٹ کرنا درست نہیں ہے. لگی سمجھ؟ اگر بخاری پیش کرے ان تو شرح بخاری پیش کرو, بخاری پیش کرے مستدرک حاکم پیش کرو, ان کو اے حدیث مختصر ہے, ذرا تفصیلی روایت ہوئی تو پڑھنا بیٹا, ادیاں آیتاں پڑھیں گا تو تینوں مسئلہ صحیح سمجھ نہیں آئے گا. قرآن مجید میں ایک جگہ پر ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ انس ولا جان, روزے قیامت کسی انسان جن کو سوال, تو ایک ایہی آیت پڑھ کے بندہ بیٹھا رہے ادھر تے پوچھا ہی نہیں جانا. سورت رحمان میں ہے نا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ انس ولا, ان کو بیٹا کچھ ایسے ہونے نے جیرے بغیر حساب تو جس طرح جنت جانے نے نا, اس طرح کئی بغیر حساب تو انہاں دا ذکر ہے, لیکن دوسری آیتاں پڑھیں گا تو تے سوال دا بھی ذکر ہے. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ اجمعین, تیرے رب دی قسمیں سارے نو پوچھنا ہے سی. تو دونوں آیتوں کو ملاؤ گے تو مسئلہ پھر واضح ہوگا. تو ایک حدیث بخاری جو پڑھ کے مسئلہ نہیں, ساتھ مستدرک حاکم بھی لگاؤ گے تو مسئلہ واضح ہو جائے گا. دوسرا والا امام اصبہانی, سواد بے ہے اکھاں علی, امام اصبہانی, انہوں نے لکھی ہے, اس کتاب کا نام ہی شرح الجامع الصحیح, عربی میں لکھی ہے شرح الجامع الصحیح. یہ میرے پاس نہیں ہے, میں امن پوری رحمہ اللہ حافظہ اللہ سے میں نے نا اس کے اسکرین شاٹ منگوائے ہوئے ہیں, تصویریں منگوائی ہوئی ہیں, میرے پاس نہیں ابھی ہے. اس کے اندر بھی ہے, انہوں نے کہا کہ اس روایت کو کسی ایک صحابی پر بھی منطبق کرنا غلط ہے. اس سے مراد خوارج ہیں جو کہ قاتلین عثمان تھے, تو یہ قاتلین عثمان ہی اس کے حقدار ہیں. اب ایک روایت ان کی دلیل بھی دیکھ لیں, پھر اس کا جواب آپ کو دیتے ہیں. استاد جی 10 فون 1 منٹ سننا. السلام علیکم استاد جی, اتنے کوئی منڈا اگر ہے تو میرے نال گل کرا دیں. میں بشر صاحب وال آ گیا سی, میں نمائندی ڈیوٹی لا کے آیا سی, نمائندی ڈیوٹی لا کے آیا سی, وہ ہوئے گا اتنے. ہاں جی ہاں جی, وہ ڈیوٹی لا کے آیا اتنے ہی. ٹھیک, السلام علیکم. یہ استاد جی کا فون تھا, یہ سننا ضروری تھا. اچھا, اب وہ بھی تو کوئی دلیل دیتے ہوں گے نا, ان کی کیا دلیل ہے کہ معاویہ رضی کے گروہ نے قتل کیا ہے؟ ایک تو ہے نا یہ حدیث عمار, اس میں تو کسی کا نام نہیں ہے نا, باغی گروہ قتل کرے گا, تو وہ تو باغی گروہ وہ ہے, لیکن وہ ایک دلیل بھی دیتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کی صحت کے بارے میں اختلاف ہے, اور اگر صحیح بھی سمجھ لائیں پھر اس کے مفہوم کے بارے میں اختلاف ہو جائے گا, وہ مفہوم سمجھا دیتے. وہ حدیث ہے مسند احمد کے اندر, وہ حدیث ہے مسند احمد میں. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اپنے والد عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عمار شہید ہو گئے، تو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بڑے گھبرائے، اور گھبرائے ہوئے حضرت معاویہ کے پاس چلے گئے، عمار شہید ہو گئے۔ جو حضرت علی معاویہ نے کہا کہ پھر کیا ہوا شہید ہو گئے؟ ہم نے کوئی قتل کیا ہے؟ قتل تو انہوں نے کیا جو لے کر آئے ہیں۔ اونحن قتلناہ، کیا ہم نے قتل کیا ان کو؟ انما قتلہ علی و اصحابہ، ان کو قتل تو علی اور اس کے ساتھیوں نے کیا، ہم نے تھوڑی کیا۔ تو کہتے ہیں دیکھو جی، ایک غلطی کی تھی، ایک اتوں طویلاں کی تھیاں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو عمر بن عاص کو سمجھ آ گئی تھی کہ ہم نے غلطی کی ہے، تو حضرت معاویہ نے ایک غلطی کی تھی، ایک اتوں طویلاں کی تھیاں۔ یہ کہتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ اس کی سند درست نہیں، کلثوم بن جبر کا سما ثابت نہیں، یہ روایت منقطع ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی پر جو الزام یا الفاظ بولے ہیں ان کا مفہوم سمجھیں۔ مستدرک حاکم حدیث نمبر 3348، مستدرک حاکم حدیث نمبر 3348، 3348 وہ حدیث نمبر منو بھول گیا، لب دینا نہیں۔ انما قتلہ علی و اصحابہ تدحزو فی بولک، اس میں لفظ آتے ہیں تا دال حا زواد، تدحزو، یہ لکھیں گے تو ابھی سرچ کریں گے تو آ جائے گا تدحز۔ اب اس حدیث کو سمجھنے کے لیے کہ جو عمار بن یاسر کی شہادت کا بتایا گیا حضرت عمر بن عاص کو، وہ ایک دم سے گھبرا گئے، انہوں نے جا کر حضرت معاویہ سے بات کی، حضرت معاویہ نے سیدھا کہہ دیا علی اور اس کے ساتھیوں نے قتل کیا ہے، ہم نے قتل۔ اب اس حدیث کو سمجھنے کے لیے یہ مستدرک کے حاکم کی روایت سمجھیں گے تو بات سمجھ آ جائے گی۔ مستدرک کے حاکم کا حوالہ کیا ہے؟ 3348۔ اب اس میں کیا ہے، یہ بات پرانی ہے لیکن سمجھنے کے لیے آپ کو دوبارہ واپس آنا پڑے گا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کس جنگ میں شہید ہوئے؟ جنگ جمل میں۔ جمل میں طلحہ بن عبید اللہ، حضرت علی، طلحہ، زبیر، امی عائشہ رضی اللہ عنہ، اور ادھر علی رضی اللہ، لڑائی ہو گئی، حضرت طلحہ شہید ہو گئے۔ طلحہ کے بیٹے آئے، اذ جاء ابن لطلحہ، طلحہ کے بیٹے آئے، فسلم علی علی رضی اللہ عنہ، انہوں نے آ کر کس کو سلام کہا؟ حضرت علی کو۔ فرحب بہ، تو حضرت علی نے حضرت طلحہ کے بیٹے کو کیا کہا؟ مرحبا مرحبا۔ فقال، تو طلحہ کے بیٹے کہتے ہیں ترحب بی یا امیر المومنین وقد قتلت ابی، مجھے مرحبا کہہ رہے ہو اور میرے ابو نو تسی قتل کرتا، تے منو تسی مرحبا کہن دیو۔ ترحب بی وقد قتلت ابی، آپ مجھے مرحبا کہہ رہے ہیں اور میرے ابو کو آپ نے قتل کیا ہوا ہے۔ وَأَخَذْتَ مَالِي، اور میرا مال آپ نے پکڑا ہوا ہے، میرا مال پھڑیا ہے، میرے ابو نو تسی قتل کرتا ہے، تے ہون تسی منو مرحبا کہن دیو۔ انہوں نے قتل کی نسبت کس طرف کر دی ہیں؟ حضرت قال، تو آپ نے آگے سے جواب کیا دیا؟ اما مالو کا فہو ذا معزول فی بیت المال، جو تیرا مال ہے نا وہ بیت المال میں ہم نے الگ رکھا ہوا ہے۔ فغدو الی مالک فخذہ، جاؤ جا کے اپنا مال لے لو۔ اور یہ جو تو نے کہا ہے نا کہ میں نے تیرے ابو کو قتل کیا ہے، فإنی ارجو ان اکون انا و ابوک من الذین، مجھے پورا یقین ہے، امید واسق ہے کہ میں اور تیرے ابو جنت میں اکٹھے ہوں گے
اور اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں فرماتے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ کہ ہم ان کے دلوں میں جو آپس میں تھوڑی سی رنجش تھی ساری ختم کر کے ان کو تختوں کے اوپر پلنگوں پر بٹھا کر جنت میں اکٹھا کر دیں گے. تو تیرا ابو اور میں ہم جنت میں کیا ہوں گے؟ اکٹھے ہوں گے. تو ہمدان قبیلے کا ایک آدمی کہنے لگا اونچی آواز میں کہ نہیں، اللہ نے حضرت طلحہ کو جنت نہیں دینی، اللہ عدل کرے گا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے اتنی اونچی چیخ ماری کہ پورے محل میں آواز چلی گئی اور کہا اگر میں اور طلحہ اس آیت کے مصداق نہیں تو پھر دنیا میں کون ہے اس کا مصداق؟ ہم دونوں آپس میں جنت میں اکٹھے ہوں گے. ایک مسئلہ یہ اخذ ہوا کہ حضرت طلحہ کو وہ جنتی سمجھتے تھے اور حضرت علی بھی جنتی، طلحہ بھی. اگر لڑائی ہو بھی جائے دونوں کہاں چلے جائیں گے؟ معاویہ کی علی کی بھی لڑائی ہو بھی جائے پھر بھی کدھر جائیں گے؟ دوسرا مسئلہ، طلحہ کے بیٹے نے نسبت قتل کی حضرت علی کی طرف کی. کیا ہم تسلیم کر لیں حضرت علی نے قتل کیا؟ مراد یہ تھا کہ تمہارے گروہ نے قتل کیا. نسبت حضرت علی کی طرف ہے لیکن مراد کیا ہے؟ تو ادھر بھی جب حضرت عمر بن عاص آئے ہیں حضرت معاویہ کے پاس کہ عمار شہید ہو گئے تو حضرت معاویہ نے کہا ان کو قتل کیا علی اور اس کے ساتھیوں نے. تو مراد حضرت علی نہیں تھے، مراد کون تھے؟ ان کے ساتھی ہی مراد تھے. اگر اکیلا علی کا نام لیا جائے تو مراد ساتھی ہیں، جب علی اور ان کے ساتھیوں کا نام لیا جائے تو پھر بھی مراد کون ہوں گے؟ تو یہ تو واضح ہے کہ صحابہ نے اسی وقت بتا دیا تھا کہ ہم قاتل نہیں ہیں. عمار کے قاتل کون ہیں؟ حضرت علی کے گروپ میں جو ایک گروپ گھسا ہوا ہے وہ ان کا قاتل ہے. بس اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِ، اس حدیث کے اندر ہی لکھا ہوا ہے، یہ آیت وہاں لکھی ہوئی ہے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ سورت الحجر آیت نمبر 47. الحجر 14 پارہ آیت نمبر 47. تو یہ ہے جنگ صفین. حضرت عمار کے قاتل وہ باغی گروہ تھا، معاویہ نہیں تھے. اور پھر اس کے بعد ہوئی جنگ نہروان. جنگ نہروان میں خارجیوں کو قتل کیا گیا، حضرت علی رضی اللہ نے قتل کیا. پھر وہ جو نہروان میں بچ گئے انہوں نے کہا یار ایک ہی حل ہے، انہاں تیناں نوں ایک دن چ شہید کر دو. انہوں نے 3 بندیاں نے بہ کے معاہدہ کیتا، ایک حضرت عمر بن عاص کو شہید کرنے کے لیے نکلا، ایک حضرت معاویہ کو اور ایک حضرت علی کو. یہ رمضان کی رات میں غالباً پہلے 1 رمضان کو ہی غالباً انہوں نے شہید کرنے کا پروگرام بنایا. حضرت عمر بن عاص کے اوپر حملہ ہوا، بچ گئے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اس دن کسی وجہ سے نماز پڑھانے نہیں آئے، بیمار تھے. اور علی رضی اللہ عنہ آئے تو انہوں نے ان کو کیا کر دیا؟ شہید کر دیا. تو یہ باغی گروہ پہلے قاتل عثمان تھا، پھر قاتل عمار بنے، پھر یہ قاتل علی بنے، پھر انہوں نے حضرت حسن رضی کو زہر دیا تو قاتل حسن بنے. پھر ان کی اولادوں نے اور انہوں نے ہی آگے حضرت حسین کو بلایا اور دھوکے کے ساتھ انہوں نے قتل کیا تو یہ قاتلین حسین بھی ہوئے. یہ ساری ایک ہی لڑی اور ایک ہی نسل سے یہ سارے کام ہو رہے تھے اور یہ منافقین کا ٹولہ تھا. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں جی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نہیں، جنگ نہروان حضرت علی رضی نے جیتی تھی. اس کے بعد رمضان کے مہینے میں فجر کی نماز پڑھانے آئے تو کسی نے ان کے سر پر مارا. اچھا ایک نکتے کی بات بتاؤں، لا صوفی نکتے کی بات. حضرت علی کے قاتل کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا دنیا کا سب سے بڑا بدبخت، دنیا کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہے جس نے حضرت علی کو شہید کیا، اور وہ ہے جس نے اللہ کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی. ایک اللہ کی تلوار تھی، سیف حضرت علی رضی اللہ عنہ حیدر کرار اللہ کا شیر اسد اللہ تھا، اور ایک اللہ تعالیٰ کی اونٹنی جس نے اس اونٹنی کو کاٹا جو قوم سمود کے پاس آئی. وہ دنیا کا سب سے بڑا بدبخت قاتل.
اور دنیا کا سب سے بڑا بدبخت قاتل وہ ہے جس نے حضرت علی کو شہید کیا. ہوگی حدیث. آئیے تو اب مرزے کے روحانی والد گرامی مولانا اسحاق جالوی صاحب اس نے کہا، اس نے یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی کا جو قاتل تھا مجتہد تھا، بندہ بڑا نیک سی. اور کہتے ہیں دنیا میں یہ آن دی ریکارڈ میں آپ کو بتا، دنیا میں اگر کسی کا اصل اجتہاد ہے تو اس کا ہے. معاویہ کا اجتہاد کوئی اجتہاد نہیں، اصل اجتہاد ہے تو کس کا ہے؟ ابن ملجم کا ہے. جنہوں اصل اجتہاد کہہ رہے ہیں تو دوسرے لفظوں میں مجتہد غلطی بھی کر جائے تو اس کو ایک اجر ملتا ہے. تو اے نزدیک حضرت علی دا قاتل اجر کا مستحق ہوگا. اور مرزا کہندا ہے میرے استاد جی نے گل صحیح کیتی ہے. تو پھر بھی حضرت علی دے محبت کرنے والے. کیسی بد نصیبی ہے حضرت علی کی اتنی دشمنی کے قاتل کو کہہ رہے ہیں بندہ نیک سی، تو پھر بھی کہنا حضرت علی دے نال دیں. کیسی عجیب بات. کیا سیدنا حسن رضی اللہ نے خلافت سے دستبرداری اس لیے اختیار کی تھی کہ اس وقت اگر وہ سیدنا معاویہ کو خلافت نہ سونپتے تو خون ریزی کا ماحول بن جانا تھا؟ بالکل ایسے ہی ہے، دونوں طرف سے ایسے تھا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیکھا کہ ادھر بھی بہت زیادہ افراد ہیں. معاویہ رضی نے بھی دیکھا کہ ادھر بھی بہت زیادہ افراد ہیں. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے عمر بن عاص دیکھ یار لڑائی کریں گے، بندے ان کے بھی فوت ہونے ہیں، بندے ہمارے بھی فوت ہونے، پیچھے بچے رہ جائیں گے، عورتیں رہ جائیں گی، یتیم رہ جائیں گے، تو ان کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ہم لڑائی نہیں کرنا چاہتے. حضرت معاویہ رضی اللہ نے یہ بات عمر بن عاص رضی اللہ سے کی. پھر انہوں نے دو قریشیوں کو کہا یار جاؤ ان کو جا کے سمجھاؤ کہ صلح کر لیں، نہ لڑائی کریں. جب وہ صلح کرنے کے لیے گئے، بخاری کا خلاصہ سنا رہا ہوں، تو انہوں نے آگے سے کہا کہ ٹھیک ہے ہم صلح تو کر لیتے ہیں لیکن کیسے صلح ہوگی، کون ذمہ داری اٹھائے گا؟ انہوں نے کہا جی جو ذمہ داریاں ساڈیاں، صلح کراؤ. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، وہ صلح ہو گئی. اب یہ صلح ہو گئی تو حضرت حسن رضی کے ذہن میں وہ حدیث بھی موجود تھی کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کروائے. تو حضرت حسن نے قربانی دیتے ہوئے صلح کروائی. تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اب اس کے اندر نا اپنی طرف سے شرطیں ایڈ کی جاتی ہیں. اپنی طرف سے شرط، مثلا اپنے بعد آپ کسی کو جانشین نہیں بنائیں گے، یہ اپنی طرف سے ایڈ. بھی یہ انہوں نے کہا ہی نہیں، یہ اس کے اندر ہے ہی نہیں، تو یہ اپنی طرف سے ایڈ کر دی گئی ہے. جو ہمارا حصہ مارا ہوا ہے وہ واپس کریں گے، یہ ہے ہی نہیں. نہ انہوں نے مارا نہ انہوں نے واپس کرنے کی بات کی. تو یہ اس طرح کی باتیں اپنی طرف سے لگا کر اس شرطوں میں داخل کرتے ہیں. تو ایسی کوئی شرط کتاب و سنت سے ثابت نہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.